عامر زیاد صاحب یہ جذباتی گفتگو بھی سن رہے ہیں، آپ نے قادر مندوخیل صاحب کے دعوے بھی سنے. اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کرے تو کیا کرے؟ باہر نکلتے ہیں تو ڈھنڈے پڑتے ہیں، جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں تو پھر بندے پورے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں علامتی قسم کی وہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنا جبر ہے، اتنا خوف ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئی ہے تحریک انصاف بھی اور حکومت بھی اور پھر پورا ملک بھی کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. حکومت کے پاس نہ معاشی کوئی ایگزٹ پلان موجود ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلیں، بحران پہ بحران کھیں، مقبولیت اس کی کم ہو رہی ہے، الیکشن کی طرف جانے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی الیکشن لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہی. سر آپ کا تجزیہ. جناب مسعود صاحب، میں بالکل متفق ہوں آپ کی بات سے کہ واقعی اس وقت اس بند گلی سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا. اچھا، جو میں ذرا سا ان کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں ان کی ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ دور ہے کہ جو مطلب ہے ملٹری گورنمنٹ سے بھی زیادہ پس دور آیا. میں ذرا سا یہاں پہ اختلاف یوں کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں، خود عمران خان بھی کہتے ہیں، وہ ایوب خان کے دور کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی معاشی طور پہ چیزیں ذرا بہتر ہوا کرتی تھی، گورننس کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی جو آج ہو گئی ہے. اسی طرح مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، ضیاء-ال-حق کے دور کو ہم نکال دیتے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے شعر پڑھے، وہ ایک الگ دور تھا. تو اتنی بری حالت اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر اشرت حسین نے کہا تھا 90 کی دہائی کو لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان. اس لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر، اس لاسٹ ڈیکیڈ میں پیپلز پارٹی 2 مرتبہ آئی اور 2 مرتبہ نون لیگ آئی اور اس میں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اب یہ جماعتوں نے جب اتحاد بنا کر آئے ہیں، انہوں نے 1 سال میں وہ کام کیا جو انہوں نے 10 سال میں کیا تھا 90 کی دہائی میں. یہ میں آپ کو بلا مبالغہ، یہ جو ہم لوگ ابھی وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ جی واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ معیشت کی پالیسی نہیں ہے. لیکن معیشت کی پالیسی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کم از کم اسحاق ڈار صاحب تو ہیں. سمدھی کا ہونا وزیر خزانہ کی کرسی پہ زیادہ ضروری ہے نہ کہ پالیسی کا ہونا. ہم عجیب بات کرتے ہیں، یہاں پہ موروثی سیاست والی سیاست ہو رہی ہے نا، تو اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی پالیسی ہونی چاہیے، اچھی گورننس ہونی چاہیے، کچھ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں جو ہے مطلب ہے کہ عوام کو یہ غلام ابن غلام سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، بھتیجا ہوگا، میں خود ہوں گا، ٹھیک ہے نا، میری بیٹی ہوگی، میرا داماد بھی ہوگا، میرا سمدھی بھی ہوگا. یہ آپ کے یہاں سیاست ہو رہی ہے. تو اس سیاسی ماحول میں اگر ہم یہ توقع کریں کہ جمہوریت کے نام پہ جمہور کشی ہو رہی ہو اور آئین کے نام پہ غیر آئینی کام ہو رہے ہوں اور قانون کے نام پہ لا قانونیت ہو رہی ہو، تو بھائی تو پھر ملک تو ایسے ہی چلنا ہے جو حالات ہیں. تو جو پھر اگر ہم معاشی اشاریے دیکھتے ہیں کہ 1965 میں جولائی سے ہمارے یہاں جو ہے اعداد و شمار لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ مہنگائی افراط زر آپ کو اس دور میں ملے گا. یعنی کہ خدا کا خوف کریں کہ شہری علاقوں میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 50% سے زیادہ ہے. جو شارٹ ٹرم انفلیشن ہے وہ 45 اور 46% کے درمیان جھول رہی ہے. آپ 35% آپ کی مارچ کی انفلیشن تھی. تو خدا کا نام لیں، یہاں پہ قوت خرید لوگوں کے پاس سے کم ہو رہی ہے، لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں. سارے میں کہہ رہا ہوں پورے 53-54 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور سب سے جو برا ہوا، دیکھیں قوموں کی زندگی میں بڑے برے وقت آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جنگ عظیم دوئم ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا، لیکن امید ہوتی ہے. یہ وہ بدقسمت حکومت ہے پی ڈی ایم کی کہ جس نے عام پاکستانیوں سے، پڑھے لکھے پاکستانیوں سے امید کی ہر کرن کو جو ہے وہ چھین لیا ہے، نوچ لیا ہے ان کے پاس سے. اب یہاں پہ تو وفاداری ہوتی ہے. اب اگر مندوخیل صاحب اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، اب بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کریں کہ جو ماڈریشن کی ہو. آپ یہ فرما رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب ایک پورا پروسیس ہوا. اب آپ کہیں کہ جی کیونکہ بلاول آپ کو بہت پیارے ہیں اور وہ موروثی سیاست کے امین ہیں، ان کے اس کے اوپر ہمیں ایک تمغہ لگانا ہے، تو یہ تو زیادتی کی بات ہے. ہمیں کم از کم مورل جو ہے، انٹلیکچوئل جو ہے، آنیسٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ کام انہوں نے کیا تھا لیکن ہم نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے ریپ اپ کر دیا. یس، ہم تالیاں بجائیں گے، لیکن آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ معیشت کی حالت دگرگوں ہو گئی کیونکہ پالیسی نہیں ہے. خارجہ تعلقات پہ پاکستان پہ اتنا برا کبھی وقت نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ریاست کوئی فیل تو ہونے نہیں دے گا پاکستان کو، کوشش کریں گے بچانے کی، لیکن آپ دیکھیں ناک رگڑنی پڑ رہی ہے آپ کو. سعودی عرب کے آگے ناک رگڑنے کہ جناب پیسے دے دیں، انہوں نے دے دیے. یو ای کے سامنے کر رہے ہیں. چین آپ کی بات نہیں سنتا. آپ کیا بات کریں کہ خارجہ تعلقات، کشمیر کوز آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا. بھارت کے ساتھ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ریاست پاکستان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. بدقسمتی دیکھیں،
مطلب ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم بھکاری ہیں وزیر اعظم، وہ جو ہیں وزیر خزانہ کہتے ہیں کوئی ہم بھکاری نہیں ہیں، وہ آئی ایم ایف کو مونچھ پہ توڑ ڈال کے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کوئی مولا جٹ کی فلم ہے۔ وہ بھائی آپ کو نیگوسیشن نہیں آتا، آپ کو مطلب ہے کوئی پالیسی نہیں بتا رہے، کوئی ریفارم نہیں بتا رہے، آپ کو آگے چلنے کی راہ نہیں پتا، اور اصرار یہ کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اس سے بڑی اس ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا برا دور میں نے 32 سال، آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت برس ہو گئے، اب 20-25 سال ہو گئے مسعود، کبھی دیکھا آپ نے ایسا دور؟ اتنا تکلیف دہ دور؟ اور واقعی کبھی نہیں دیکھا جو عامر میں بھائی، اگر میں آپ تو دیکھیں بار بار صحافیوں کی حالت آن اسکرین یہ بات کہی ہے کہ ایسا دور کبھی نہیں دیکھا